أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسودة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجهود التقوية والنقاوة النقوية والغيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات محمد وآله رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا ما شاء الله يا وجيها عند الله اشفع ایک مرتبہ اور مل کے کربلا کی زیارت کے لیے یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ صلوات پر محمد وآل محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نعرہ صلوات غدیر کے دن جنہوں نے امیر المومنین کی ولایت کو قبول کیا ان کی مثال ملائکہ جیسی ہے، اور غدیر سے جنہوں نے امیر المومنین کی ولایت کا انکار کیا ان کی مثال ابلیس جیسی ہے۔ یہ میرا فرمان نہیں، نہ مجھے کوئی حق ہے کہ میں اپنا فرمان آپ پر تھوپوں، بلکہ یہ شہنشاہ خراسان علی ابن موسیٰ رضا کا فرمان ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔
کہ مثل المؤمنین فی قبولہم بلا امیر المؤمنین یوم الغدیر کمثل الملائکۃ فی سجودہم لآدم. وہ مومنین جنہوں نے علی علیہ السلام کی ولایت کو اپنے لیے قبول کیا، ان کی مثال ویسی ہے کہ جیسے ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا. یہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے. وَمَثَلُ مَنْ أَنْكَرَ بِلَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جنہوں نے امیر المومنین کی ولایت سے انکار کیا، ان کی مثال ابلیس جیسی ہے، اس لیے کہ ابلیس نے خلیفۃ اللہ کی خلافت کو ماننے سے انکار کیا. میں چشم تصور سے سوچتا ہوں 1.25 لاکھ کے مجمع میں جب شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو ہاتھوں پہ بلند کیا ہوگا تو وہ علی کے جو پہلے سے علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا. محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. دیکھو علی غدیر میں اظہر ہے، معراج میں مظہر ہے. میں امید رکھتا تھا کہ آپ تک یہ جملہ پہنچے گا. اظہر یعنی جسے زیادہ ظاہر کیا گیا، اور مظہر جو کسی اور کا اظہار ہو. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ تو محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. اور کس کے بلندی میں بلندی کا تصور، اور کس کے تصور میں بلندی کا تصور، اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا. اب ذرا غور کیجیے گا، 4 آیتیں مجھے پڑھنی ہیں آپ کے سامنے، تو آپ ان آیتوں پہ ذرا غور فرمائیے. اور ایک سورہ نساء کی آیت، ایک سورہ سجدہ کی آیت، ایک سورہ زمر کی آیت، ایک سورہ حجرات کی آیت. سورہ نمبر 4، سورہ نمبر 32، سورہ نمبر 39، سورہ نمبر 49. ایک ہے سورہ نساء کی آیت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو یہ 4 آیتیں وہ ہیں کہ جہاں اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ میں کسی کو فضیلت کیوں دیتا ہوں. قرآن سے ثابت ہے. اچھا یہ فضیلت یعنی اپنے اندر بھی اپنانے کی کوشش کریں کہ میں کسی کو فضیلت کیوں دیتا ہوں. تو اللہ نے سورہ زمر سے شروع کرتا ہوں، فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. تو عالم اور جاہل تو برابر نہیں. عقل کا بھی تقاضا ہے، عقل بھی یہی کہہ رہی ہے اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور یہ اتنا واضح جواب ہے کہ اللہ نے اس کا کوئی جواب دیا نہیں سوال کرنے کے بعد. یعنی سوال کیا اللہ نے قرآن میں کہ کیا یہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہیں، اس کے بعد جواب نہیں دیا اللہ نے. واضح ہے کہ برابر نہیں ہے. تو ایک فضیلت کا معیار ہے علم. اگلی آیت سنیے گا، یہ تھی سورہ زمر کی آیت. سورہ سجدہ کی آیت ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا فاسق اور مومن برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، کبھی بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. فسق کرنے والا اور ایمان رکھنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے. پھر ایک موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 4 فضیلت کے معیار جو بتائے وہ آپ کے خدمت عرض کرتا ہوں. پہلے اس میں سے پھر ہر ایک میں ایک تفصیل ہے. پھر فرمایا کہ سورہ حجرات میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے خلق کیا ہے اور تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا ہے، خاندانوں میں تقسیم کیا ہے. اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر غرور تکبر کرو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کرو. بظاہر شاید یہاں عرض کر چکا ہوں یا نہیں مجھے نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھایا ہے کہ مثلا کسی پنجابی کو کسی سندھی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سندھی کو کسی مہاجر پر، کسی مہاجر کو کسی خوجے پر، کسی خوجے کو کسی میمن پر کوئی فضیلت نہیں ہے. کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں با فضیلت وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں متقی اور پرہیزگار ہے. یہ سورہ حجرات میں فرمایا تم میں جو زیادہ متقی ہے اتنا ہی اللہ کے ہاں با فضیلت با کرامت ہے. یہ سورہ حجرات میں فرمایا. تو ایک فرمایا کہ علم رکھنے والا علم رکھنے والا برابر نہیں ہے، مومن اور فاسق برابر نہیں ہے.
تقوی فضیلت کا معیار ہے، یہ سورہ حجرات میں فرمایا، اور سورہ نساء میں فرمایا فضل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، جنہوں نے اپنے مالوں اور اپنے نفسوں سے جہاد کیا، اللہ نے انہیں فضیلت عطا کی علی القائدین، گھر میں بیٹھے رہ جانے والوں پر، درجتاً، اللہ نے درجہ عطا کیا۔ تو جس نے اپنے مال سے اور اپنے نفس سے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اس کو فضیلت عطا کی ہے۔ پورے قرآن میں دیکھ لیجیے گا یہی فضیلت کے 4 معیار ہیں، اور کوئی معیار نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یا علم ہے، یا ایمان ہے، یا تقوی ہے، یا جہاد ہے۔ قرآن نے کہا کہ فضیلت کا معیار ہے علم۔ اب آ جائے کوئی علی سے بڑا عالم اگر تاریخ میں کہیں لکھا ہوا ہے تو میرے سامنے لے آئیے گا، اپنا ماتھا ٹیک دوں گا وہاں پر۔ کسی نے دعائے کمیل جیسا ایک جملہ بھی ارشاد فرما دیا ہو کہ اللہ سے بات کیسے کرنی ہے، یا سریع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء یا من اسمه دوا وذکره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجا وصلاحه البكاء یا سابغ النعم یا دافع النقم یا نور المستوشين في دونه یا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما انت اهله ولا تفعل بما انا اهله وصلی اللہ علی رسول والائمة الميامين من آله وسلم تسلیما كثيرا۔ مجھے بتائیے کسی نے ایک جملہ کہا ہوگا تو میں جیسا اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء۔ کہو کسی نے کوئی ایسا جملہ لے آئیے ہمارے سامنے۔ علی سبحان اللہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها من المؤمنین کے لیے حضور مکرم نے جو فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں علی ابن ابی طالب سے حاصل ہو رہا ہے نا، در حقیقت وہ علم رسالت ہے، وہ رسول اللہ کا علم ہے جو تمہیں علی کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے۔ ابھی ایک واقعہ سنا رہا تھا، آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا علی میرے سوال ہے کچھ، میں آپ کے علاقے کا رہنے والا ہوں، میرے کچھ سوال ہیں۔ دیکھو علی سے کچھ بھی کرنا، جھوٹ نہیں بولنا علی سے سامنے۔ یاد ہے نا کسی نے جعلی مردہ رکھا تھا علی کے سامنے، اس نے کہا اے علی میں آپ کے علاقے کا رہنے والا ہوں، مولانا نے کہا جھوٹ بول رہا ہے تو میرے علاقے کا نہیں ہے۔ کہا یا علی وہ میرے کچھ سوال تھے، کہیں سوال بھی تیرے نہیں ہیں۔ تجھے بھیجا ہے کسی نے، تو کہا حسن سے پوچھ لو سوال۔ ابھی وہ مولا حسن کی طرف متوجہ ہوا، مولا حسن نے کہا کہ تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین و آسمان میں کتنا فاصلہ ہے، تیسرا سوال یہ ہے کہ مشرق و مغرب میں کتنا فاصلہ ہے۔ تیرے امام نے بتلایا حق و باطل میں فاصلہ 4 انگلیوں کا ہے۔ کیا ایک پہچان بتلا دی کہ جو فقط کان سے سنو وہ باطل ہے، جو آنکھ سے دیکھ لو وہ حق ہے۔ 4 انگلیوں کا فاصلہ کان اور آنکھ میں۔ خالی سنی سنائی باتوں کو سوشل میڈیا پہ نہ ڈالا کریں۔ آج کل کی جو ماڈرن لینگویج ہے اس میں بات کروں اگر، تو بہت کچھ ایسا ہے کہ جو فیک ہوتا ہے، دھوکے میں ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنا بن کر بظاہر کر رہا ہو، آپ کو اتنا باشعور ہونا چاہیے، بابصیرت ہونا چاہیے۔ تو کان سے خالی سنو گویا باطل ہے، خالی سنی سنائی، آنکھ سے دیکھو یعنی جب تحقیق کر لو وہ حق ہے۔ فرمایا زمین سے آسمان کا کتنا فاصلہ ہے۔ اب امام علیہ السلام یہ بتلاتے کہ کتنے کلومیٹر اور کتنے ہزار کلومیٹر یا کتنے لاکھ کلومیٹر، تو پھر تو فقط ایک جملہ امام نے کہا، ایک مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے، زمین سے نکلتی ہے آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ خود اب عبداللہ حسین جب وقت آخر تشریف لائے تھے تو امام جناب الدین اسلام کو وصیت فرمائی تھی کہ بیٹا میرے چاہنے والوں کو یہ پیغام سنا دینا کہ اس پر ظلم سے بچنا جس کا سوائے خدا کے کوئی حامی و مددگار نہ ہو۔ یہ بات سب سے زیادہ خانوادگی زندگی میں ہے، سمجھ لیجئے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ ظلم کر رہا ہے، اپنی زوجہ پہ ظلم کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی مددگار ہی نہیں، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، یا اس کے گھر والے اتنے اسٹرانگ نہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا کئی دفعہ، کتنی خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے۔
اور وہ بھی بیچاری اپنے گہرے رشتے کو بچانے کے لیے اس ظلم کو سہ رہی ہوتی ہیں کیونکہ مجبور ہوتی ہیں۔ مولا حسین نے فرمایا تھا اس پر ظلم کرنے سے ڈرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اگر حسینی ہو، سب سے نیچ انسان وہ ہے گھر میں کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اس کے گھر والے محفوظ نہ ہو۔ کہ حضور نے فرمایا تھا سارے مسلمانوں کے لیے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جس کی زبان اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کم سے کم اس کا آغاز اپنے گھر سے تو کر لیجیے، کم سے کم اس کا آغاز اپنے گھر سے تو کیجیے۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں مثلا مردانگی دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ مردانگی دکھانا نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے کسی خاتون پر، یہ بے شرمی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ تو اس لیے میں نے الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے مرد کو حاکمیت عطا کی ہے، یہ بات صحیح ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، کیونکہ دو خدا نہیں ہو سکتے، نہ کائنات میں ہو سکتے نہ گھر میں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حاکمیت عطا کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو۔ لیکن یہ حاکمیت کا مطلب رسپانسبلٹی ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے۔ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کو رسپانسبل بنایا اللہ نے، ڈکٹیٹر نہیں بنایا، فرعون نہیں بنایا۔ فرعون خالی مصر کا نہیں تھا، کبھی کبھی کوئی گھر کا بھی فرعون ہے۔ فرعون تو ایک سوچ کا نام ہے، ہاں، کہ میں نے جو کہہ دیا اب وہ چاہے میں بائی ہک و بائی کروک ظلم کر کے بھی وہ میں اپنی بات کو منواؤں گا، چاہے میں باطل کہہ رہا ہوں چاہے میں ناحق کہہ رہا ہوں، لیکن جو میں نے کہہ دیا وہ مانا جائے۔ یہ فرعونیت ہے، اور وہ ہے کبھی کبھی عبادت کی جگہوں پر بھی ہوتی ہے، گھر میں بھی ہوتی ہے، خاندانوں میں بھی ہوتی ہے۔ غور ہمارے تو عزیزوں، یہ جو بات ساری شروع ہوئی تھی وہ اس مقام سے کہ امام حسین اسلام نے فرمایا کہ اس پر ظلم کرنے سے بچو کہ جس کا خدا کے سوا کوئی آسرا نہ ہو۔ تو جی امام حسن علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ زمین سے آسمان کا کتنا فاصلہ ہے؟ مظلوم کی آہ۔ بات تمام کروں گا، زیادہ نہیں تفصیل میں جاؤں گا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، ذرا غور کرنا، مشرق سے مغرب کا کتنا فاصلہ ہے؟ کہ سورج کے ایک دن کی مسافت کا۔ اب امام علیہ السلام ظاہر سی بات ہے، وہ میں نے عرض کیا نا کہ کلومیٹرز میں یا مائلز میں تو امام نے بتانا نہیں تھا، ایک آفاقی اصول بتانا تھا جو قیامت تک باقی رہ جائے۔ تو امام نے کہا کہ مشرق سے مغرب تک کے بعد رب المشرقین و رب المغربین، یاد ہے اتنا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا فرزند رسول ایک اور سوال بھی تو تھا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ 10 جو چیزیں ایک سے زیادہ سخت ہیں دوسرے پر، امام نے فرمایا کہ سب سے سخت پتھر اللہ نے خلق کیا ہے، پتھر سے سخت لوہا ہے جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے، لوہے سے سخت آنکھ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آنکھ سے سخت پانی ہے جو آنکھ کو بجھا دیتا ہے، پانی سے سخت بادل ہے کہ جو پانی کو اٹھا لیتا ہے، بادل سے سخت ہوا ہے کہ جو بادل کو ہلا دیتی ہے، ہوا سے سخت ہوا کا فرشتہ ہے کہ جو ہوا کو چلاتا ہے اللہ کے اذن سے، ہوا کے فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت ہے کہ جو ہوا کے فرشتے کو بھی ایک دن موت دے دے گا، ملک الموت سے سخت خود موت ہے جو ایک دن خود ملک الموت کو بھی آ جائے گی، اور موت سے اوپر اور غالب اللہ کا امر ہے۔ تو امام کہنا چاہتے تھے ہم وہ اولو الامر ہیں۔ ایک مل کے سلوات میں دو، خانوادہ حیدر کرار علی جن ابی طالب علیہ السلام۔ واضح ہو رہی ہے جی؟ تو عزیزوں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم وہ فضیلت کا معیار ہے۔ دوسرا فرمایا کہ ایمان فضیلت کا معیار ہے، فاسق اور مومن برابر نہیں ہے۔ اچھا کیا بھول گئے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ تقوی فضیلت کا معیار ہے، حضور مکرم نے علی کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا یا علی انت امام المتقین، تو ہی متقین کا امام ہے، سبحان اللہ۔ اور جہاد فضیلت کا معیار ہے، جہاد میں تو دیکھو علی سے بڑھ کے کوئی آگے، ہاں تشریف لے جانے والے تھے، لیکن حضور نے فرمایا علی کے لیے اللہ اوتین الرایۃ غدا، میں دوں گا علم۔ میں بات تمام کروں گا، ایک خاص
موڑ پہ لا کے میں دوں گا علم. ہائے دیکھو یہ جملہ سب نے سنا ہوا ہے, میں ایک سے ایک نتیجہ لے رہا ہوں. لا اوتین رایت غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ یحب اللہ ورسولہ. کل علم اس کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول کا محبوب ہوگا اور اللہ اس کے رسول کا محب ہوگا. تو حضور نے کہا لا اوتین, میں دوں گا, یعنی اب تک جو لا جا رہے تھے وہ میں نے نہیں دیا تھا علم, اب کل میں دوں گا. یہ خیبر کے 40ویں دن کی بات ہے. 39 دن تک جو لے کر گئے ہیں یہ لاؤتینہ میں چھپا ہوا ہے, اب تک میں نے نہیں دیا, خود ہی لے کے جا رہے تھے. اب میں دوں گا, اب میں دوں گا. سبحان اللہ. اس کے بعد کہا وہ واپس نہیں پلٹے گا جب تک اللہ اس کو فتح نہ دے دے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ خود تھوڑی تشریف لے جا رہے ہیں علم لے کر, تو آپ کیوں رسک لے رہے ہیں کسی اور کے بہاف پر؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس نہیں پلٹے گا جب تک اسے فتح نہ ہو؟ یہ رسول کہہ رہے ہیں نفس رسول کے بارے میں, رسول کہہ رہے ہیں نفس رسول کے بارے میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی عزیزو. تو اب یہ تو وہ اعترافات ہیں کہ جو سب نے کیے تاریخ میں, اور اس خاندان کا نور ایسا ہے. دیکھو اب شہزادے کا ذکر ہے, میں آؤں گا مصائب پر. ایک فقرہ, وقت نہیں بچا, ایک فقرہ خالی کہہ دیں کہ علی کا پوتا بھی علی ہے, چاہے وہ اکبر ہو یا اصغر ہو, ہے تو وہی علی. سبحان اللہ. حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. دیکھو یہ وہ عظیم الشان مجاہد ہے علی کا یہ پوتا, کہ علی کی سواری کا نام دلدل کہا جاتا ہے, حسین کی سواری کا نام زلجنہ ہے, لیکن اصغر جس پہ سوار ہو کے آیا ہے ایسی سواری اولین اور آخرین میں کسی کو نصیب نہ ہو سکے. اصغر حسین کی گود کا سوار ہے, وہ مجاہد ہے. اور 6 مہینے میں دیکھو جب مکے والوں کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا تو انہوں نے اپنی جو شاعری تھی نا وہ خانہ کعبہ پر لٹکا دی تھی. تو حضور نے کون سا سورہ وہاں لگایا تھا؟ سب کو بچوں کو یاد ہے, سورہ کوثر. سورہ بقرہ نہیں لگایا تھا, سورہ کوثر. سورہ کوثر کافی تھا انہیں شکست دینے کے لیے. تو قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ تھا. میں قرآن سامی سے قرآن ناطق پہ جا رہا ہوں, میرے ساتھ ہے. جو قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ تھا اس نے شکست دے دی کافروں کو. ویسے ہی یزیدیوں کو شکست دینے کے لیے حسین کا سب سے چھوٹا اصغر کافی تھا. یا اللہ, ایک علی اصغر. بیٹا پڑھو پھر میں 2 مصرے پڑھتا ہوں. یو علی کیوں ایک اور حیدری کے لیے تیار ہو جاؤ. میں نے اس بالکل اس بچے نے جو مضمون پڑھا نا وہی میں 2 مصروں میں پڑھ دوں. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا. میرا ساتھ دینا, میں بالکل اختتام پر آ گیا. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا, اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا, اور پڑ گیا وقت تو اصغر. یہ حسین کا شہزادہ. عزیزوں بہرحال فضائل کسی بھی کیفیت میں پڑھ لیں, لیکن اب تو یہ شب وہ ہیں. کل اس کیفیت میں آپ مصائب میں گریہ کر رہے تھے, وہ آپ کے وجود پر بھی طاری رہی ہوگی بہت دیر تک, اور اس بندہ حقیر پر بھی جو آپ کا گریہ تھا اس کا اثر بہت دیر تک, بلکہ آج تک, کل کی مجلسی اور آج کے دن تک اس کیفیت میں طاری رہا. حسین کے بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے. اکبر کی قربانی کیا کم تھی کہ حسین وقت آخر ایک ایسی قربانی کو لے کر آئے جو سوائے حسین کی کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا. علامہ جوادی نے لکھا ہے بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ
خط لکھتے تھے نا تو آخر میں پہچان کے لیے ایک مہر لگاتے تھے چھوٹی سی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس لیے لگاتے تھے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ خط فقط اس بادشاہ ہی کی طرف سے ہے، کسی اور نے نہیں لکھا ہوا. حسین نے جو پورا دفتر شہادت لکھا نا تو آخر میں ایک مہر کی ضرورت تھی کہ رہتی قیامت تک یہ محفوظ ہو جائے کہ یہ دفتر شہادت سوائے حسین ابن علی کے کوئی لکھ نہیں سکتا تھا. لہٰذا حسین اپنے سب سے چھوٹے علی اصغر کو لے آئے. یا ابا عبداللہ، آپ پر کیا سخت وقت تھا کہ آپ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے لٹے. یا ابا عبداللہ، اس قربانی کا ذکر کیسے کیا جائے عزیزوں؟ حضرت مختار نے جب کربلا کو گرفتار کیا تھا نا تو حضرت مختار پوچھا کرتے تھے کہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا. اس نے کہا ہے مختار میں نے تو 3 تیر چلائے تھے بس. کا پہلا تیر اس وقت چلایا تھا کہ جب عباس پانی لے کر خیام کی طرف جا رہے تھے. عمر سعد نے مجھے کہا یہ پانی کسی طرح حسین کے بچوں تک نہ پہنچنے پائے. میں نے دور سے مشق کا نشانہ لیا، تیر لگا، عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی. عباس بنا ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا پر گرے. تو توفیق رہی تو مسائل پڑھیں گے بنام ابوالفضل عباس. دوسرا تیر اس وقت لگایا تھا. دیکھو میں اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اس کیفیت کو سمجھ پائیں گے. کسی شقی نے حسین کی پیشانی پر ایک پتھر مارا تھا. تو امام حسین کا جو پیرہن تھا نا، امام نے وہ پیرہن بلند کیا تاکہ خون کو صاف کریں. تو امام کا سینہ اتھر ظاہر ہو گیا. کربلا نے حسین کے سینے کا نشانہ لیا، وہ تیر حسین کے سینے پر لگا. اور مقتل میں لکھا ہوا ہے وہ تیر حسین سینے سے نہیں نکال سکتے تھے، پوچھ سے حسین نے تیر نکالا. جیسے آپ رو رہے نا، مختار کی محفل میں بھی گریا ہو رہا تھا، بے پناہ گریا تھا. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ کربلا نے کہا میں نے تیسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین 6 مہینے کے بچے کو لے کر آیا. مختار سے ضبط نہ ہو سکا، کھڑے ہو گئے، زمین پر گر پڑے. کہتے کیا تو نے 6 مہینے کے بچے کو مار دیا؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مختار سنا تھا، برداشت نہ ہو سکا. سلام اصغر کی ماں میرا باپ پر درے خیمہ سے دیکھ رہی تھی، 6 مہینے کا بچہ. جزاک اللہ، یہی رونے کا حق ہے عزیزوں. حسین جب مدینہ سے چلے تھے نا تب تو اصغر 19 دن کے تھے، خالی 6 مہینے کے تو نہیں تھے، 20 دن کے تھے یا 19 دن کے تھے. تو جب ابھی کچھ مدینہ سے آگے بڑھے تھے تو غازی عباس نے آ کر کہا تھا کہ مولا کچھ دیر کے لیے قافلہ روک لیجیے گا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کاروان کے پیچھے کوئی آ رہا ہے. حسین نے دیکھا تو ایک چھوٹی بیمار بچی، مہلن مہلن یا علی، بابا ذرا آہستہ بابا، تھوڑا آہستہ بابا. آ کر حسین سے کہا بابا. حسین نے تو انہیں سمجھا دیا تھا نا کہ میری ہر اولاد یا بابا کی شبیہ ہے یا میرے نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے، لیکن میری بیٹی فاطمہ زہرا، وہ میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے. حسین سب برداشت کر لے گا، لیکن تصویر فاطمہ زہرا کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرائی جائے. فاطمہ کی تصویر یزید کے دربار میں جائے تو یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا. حسین کی بیٹی نے آ کر کہا بابا ہم آپ سے یہ نہیں کہنے کے لائے کہ آپ مجھے ساتھ لے کر چلیں، صرف اتنا کہنے آئی ہوں کہ ایک بار اور ننھے مسافر کی زیارت کروا دو. سغرا کی گود میں علی اصغر آئے اور پیار کرنے لگی ہے معصوم سی بچی. پھر ایک موقع آیا کہ ماں آگے بڑھی عمر رباب، لیکن اصغر ماں کی گود میں واپس نہیں آتے. جھولا اٹھانا ہے اور علی اصغر کا ذرا سننا ہے تم لوگ کو. آتی ہے کہ بی بی زینب آگے بڑھی لیکن اصغر سغرا کی گود نہیں چھوڑتے. حسین بڑے اصغر کے کان میں کچھ کہا، بچہ ہومک کر، بچوں کو سمجھا رہا ہوں، یعنی اچھل کر حسین کی گود میں علی اصغر آ گئے. مجھے نہیں معلوم حسین نے کیا کہا. یہی کہا ہوگا کہ بیٹا کربلا مرنے کے لیے نہیں چلو گے علی اصغر.
میرا جہاد تیرے بغیر نامکمل ہے بیٹا. لہذا حسین نے جب کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو حسین کی نصرت کرے؟ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا. کہنا چاہتے تھے بابا سونا کی گود سے اسی لیے لائے تھے بابا. اللہ اکبر. حسین نے علی اصغر کو اپنی گود میں لیا، خیام میں تشریف لائے، اپنی گود میں لیا کہ شاید اس کے لیے کوئی پانی کی سبیل کر لو. لے کر چلے حسین. لیکن رباب تو جانتی ہے نا کہ جو ایک بار مقتل گیا وہ واپس نہیں آیا. وہ رباب نے اپنے بچے کو تیار کر دیا، نیا لباس پہنایا. یہ لباس سے شہادت تھا. اے عجب کیفیت ہے عزیزوں. اس کے بعد حسین لے کر چلے. ابا کا دامن رکھا ہوا تھا. یزیدیوں نے کہا حسین لگتا ہے قرآن لے کر آئے. واقعی ایک چھوٹا قرآن تھا کہ جو حسین لے کر آئے ہوئے تھے. ابا کے دامن کو الٹا. یہ تاریخ میں جملہ موجود ہے مقتل میں کہ اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا، تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں، تو اصغر کو پانی پلا دو. اصغر کا تو کوئی قصور نہیں. اللہ اکبر. جب کہیں سے کوئی آواز آئی تو حسین نے کہا بیٹا لگتا ہے کہ انہیں تیرے باپ کی بات پر یقین نہیں آتا. تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے، اپنی حجت تمام کر دے. اب جو اصغر نے سوکھی زبان، کیا قیامت کا منظر ہے عزیزوں. یہ مصائب اتنی آسانی سے سننے والے نہیں ہیں. سوکھی زبان ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی. فوج یزید منہ موڑ موڑ کر رو رہی تھی، چیخ مار رہے تھے اللہ اکبر. اب بھی کوئی نہ آیا. حسین نے کہا شاید تم سمجھتے ہو جب پانی لاؤ گے تو میں خود پی لوں گا. حسین نے اصغر کو کربلا کی جلتی ریت پر لٹایا. آؤ خود اصغر کو پانی پلا لاؤ. نہ ابھی بھی کوئی نہیں آیا. اب حسین اللہ اکبر وارث حوض کوثر ہے. حسین اپنی ہاتھوں میں علی اصغر کو لیا. ہمارے ساتھ کو ڈر ہوا کہ فوج میں تو انقلاب آ جائے گا. کا اختہ کلام الحسین، اے حرملا حسین کے کلام کو کاٹ دے. حسین کا کلام خود علی اصغر ہے. خود علی اصغر کو لے کر آئے، یعنی حسین کی حجت کو ختم کر دے. ایک مرتبہ اس نے 3 بھال کا تیر جوڑا. عزیزوں جانتے ہو نا وہ تیر کے جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. تیر اتنا زیادہ پھیلا ہوا تھا کہ اصغر کا گلا چھوٹا تھا، تیر کا عرض زیادہ تھا. تیر جوڑا، ہاتھ لرزے، تیر نہیں چلا سکا. کیا 6 مہینے کے بچے سے ڈر رہا ہے؟ کہا نہیں. لیکن جب بھی تیر جوڑتا ہوں تو ایک خیمے کا پردہ بلند ہو جاتا ہے. ایک بیوی یہ فریاد کر رہی ہے اے حرملا میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کہا میں تیری آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہوں تیر چلا. اب جو تیر چلا مقتل میں فَصُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. تیر اتنا بڑا تھا کہ اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک پورے ذبح ہو گئے. رک جانا بھی رک جانا. انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. اصغر کا خون اپنے چہرے پر مل لیا. کہا نانا رسول اللہ کے سامنے اسی عالم میں جاؤں گا. حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے. حسین امام بھی ہے، حسین باپ بھی ہے. امامت کہہ رہی ہے خیمے میں لے جاؤ، باپ کی شفقت کہہ رہی ہے خیمے میں نہ لے جاؤ، ماں نہ برداشت کر سکے گی. کہتے جاتے تھے 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے ہوئے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. نزل قضائک و تسلیم لِأَمْرِک. پروردگار ہم تیرے ہی لیے ہیں، تیری ہی طرف پلٹ کر آئیں گے. حسین تیری رضا پر راضی ہے، تیرے سامنے سب تسلیم خم ہے. حسین خیمے میں داخل ہوئے. ابا کا دامن رکھا ہوا تھا تاکہ اصغر کی گردن اللہ اکبر چدی ہوئی گردن نظر نہ آئے. جب اصغر گئے تھے تو کچھ آواز آ رہی تھی نا اصغر سے،
6 مہینے کے بچے کی کتنی آواز ہوگی جو 3 دن کا پیاسا ہو، لیکن اصغر کچھ روتے ہوئے گئے تھے۔ اللہ اکبر، جب آئے تو آواز ختم ہو چکی تھی۔ 4 سال کی بچی آگے بڑھی کہ بابا اصغر کو پانی پلا لائے کیا بابا؟ سکینہ کی پیاس یاد نہ آئی بابا؟ حسین نے ابا کا دامن الٹا کہ بیٹی تیرے بھائی پانی پی کر نہیں آیا، تیر کھا کر آیا ہے۔ ماں کی نظر پڑی کہ یا بنیا امثلک ینہار، بیٹا 6 مہینے کا تو جانور بھی زبا نہیں۔ اللہ اکبر، اصغر کا جھولا آ رہا ہے۔ آخری جملہ، حسین گئے، اصغر کو کربلا کی زمین پر دفن کر دیا۔ گیارہ محرم کو جب سروں کی گنتی کی گئی تو ایک سر کم تھا۔ یا اللہ، مجھے جملہ پڑھ دینے دو۔ کسی شخی نے کہا میں نے دیکھا تھا حسین اصغر کو لے کر گئے تھے، ایک بچے کو دفن کیا تھا، کتنے ہی نیزہ بردار تیار ہوئے، گھڑ سوار اپنے نیزے مارتے جاتے تھے۔ سکینہ نے کہا ببی اماں میرے اصغر کی طرف خیر ہو، ایک شقی کا نیزہ بسا، فقط اصغر کا سر نہیں، اصغر کا لاشا روکے نیزہ پر بلند ہو گیا۔ سکینہ نے کہا ببی اماں ہر شہید ایک مرتبہ مارا گیا، میرا اصغر 2 مرتبہ سے مارا۔